ایک مرتبہ محمود غزنوی نے سے شکایت کی گئی کہ ایاز جو ہے، ایاز یہ چور ہے، آپ کا مقرب بنا ہوا ہے، اس کا ایک کمرہ ہے، یہ وہاں چھپ کے روزانہ جاتا ہے، اس پر تالا لگائے ہوئے ہے، سارا شاہی خزانہ چرا چرا کے وہاں رکھ رہا ہے، اور آپ چکر میں پڑے ہیں کہ میرا عاشق ہے۔ آپ کا عاشق نہیں ہے، عاشق مال و خزانہ ہے، یہ مشرک ہے، یہ مخلص نہیں ہے۔ اچھا، شاہ محمود نے کہا اچھا مجھے یقین تو نہیں آتا، ہاں وہ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض بیوقوف لوگوں نے تربیت السالک سے خلیفہ کے حالات جو ان کو خلافت دی تھی حضرت نے، ان علماء کے حالات چرا چرا کے لکھنا شروع کیا تاکہ ہم کو بھی خلافت مل جائے۔ تو حضرت ہنسے اور فرمایا کہ جانور پالنے والا اپنے بچڑوں کے دانت جانتا ہے کہ ایک دانت کا ہوا کہ دو دانت کا ہوا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ سب کو میں ٹھیک کر دوں گا۔ حضرت نے ہر ایک کو جواب لکھا کہ چکر بازی چھوڑ دو، نقل بازی، جب اس مقام پر پہنچو گے تو خود ہی میں سمجھ جاؤں گا کہ تم پہنچ گئے، اس لائق ہو گئے۔ خیر، تو شاہ محمود نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کا امتحان کرتا ہوں، لہذا اپنی لشکر و فوج کے ساتھ اچانک اس کے کمرے میں داخل ہو گئے اور جن وزیروں نے شکایت کی تھی ان کو بھی ساتھ لے گیا۔ اللہ اپنے عاشقوں کا امتحان کرتا ہے، شاہ محمود پر بھی وہی عکس پڑا۔ اس نے کہا میں اپنے مخلص غلام کی عزت و اکرام کو واضح کروں گا۔ امتحان اس لیے ہوتا ہے، اللہ والوں کا امتحان اس لیے نہیں ہوتا کہ خدا اپنے عاشقوں کے مقام کو نہیں جانتا۔ دنیا والے پروفیسر وغیرہ اور پرنسپل جو امتحان لیتے ہیں یہ لڑکوں کی استعداد و قابلیت سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور انبیاء کا جو امتحان لیتا ہے وہ بے خبری کی وجہ سے امتحان نہیں لیتا، بلکہ دنیا والوں کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ اس مقام کے بندے عاشق ہیں ہمارے۔ وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ عالم کے اندر ان کی عزت کو دکھلایا جائے کہ یہ ہیں گردن کٹانے والے اور میرے عاشق باوفا، ان کی وفاداریوں کو دکھایا جاتا ہے۔ لہذا وہ شاہ محمود گیا اور اس نے اچانک اس کا کمرہ کھول کر کے اور کھدائی شروع کر دی۔ پہلے دکھلایا وزیروں کو، دیکھو بھائی کچھ تو نہیں ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ آخر میں بڑے وزیر شرمندہ ہوئے شکایت کرنے والے، تو کہنے لگے وزیروں کے حضور میرا خیال ہے زمین کے نیچے دفن کرتا ہے یہ خزانہ۔ بادشاہ نے کہا کھودو، زمین کو بھی کھودو۔ تمام کھدائی ہو گئی، کچھ بھی نہیں نکلا۔ پورے کمرے میں دو سامان نکلا، ایک گدڑی پرانی جو پہن کے اول دن ایاز آیا تھا، غریب بہت تھا بیچارہ، بادشاہ کا مقرر تو بعد میں ہوا، پہلے ایک ادنا غریب گھرانے کا تھا۔ ایک گدڑی پرانی جو اوڑھ کے آیا تھا جس میں جوئیں پڑے ہوئے تھے، ایک گدڑی تھی اور ایک چمڑا پھٹا ہوا پیمن لگا ہوا اس کی پوستین تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں روزانہ تالا کھول اس پر تالا لگاتے ہو، روزانہ آ کے دیکھتے ہو، تو اسی وجہ سے ان کو سب بدگمانی ہوئی ہے، تو کیوں تم روزانہ یہاں آتے ہو؟ ایاز نے کہا حضور چونکہ میں آپ کا مقرب ہوں، آپ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مجھے اندیشہ ہوا کہ میرے دل میں کہیں بڑائی نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، تو میں آ کر اپنا پچھلا زمانہ یاد کرتا ہوں کہ آیا ایاز تو اس گدڑی کو پہن کر آیا تھا، یہ تیرا پوستین ہے، یہ بادشاہ کی عطا ہے، اس کی عطا سے کبھی غیر شریف بن کر، نااہل اور نالائق بن کر تکبر اور بڑا مت سمجھنا اپنے کو، اس لیے آتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے۔ تو مولانا رضوی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی مسلمان کو چاہیے کہ کتنے ہی بڑا ولی اللہ ہو جائے، کتنی ہی بڑا انسان ہو جائے، کتنی ہی دنیا اس کو عزت سے دیکھے، لیکن اپنی ابتدائی میٹیریل دیکھو کہ باپ کی منی سے پیدا ہو، ماں کے خون حیض سے پیدا ہو، ایک تو تمہاری گدڑی ہے، ایک تمہارا پوستین ہے، وہی دو جز یہاں بھی ہے، چارقت نطفست خونت پوستین، یعنی گدڑی تو اس کا نطفہ ہے باپ کا، اور تمہاری پوستین کیا ہے؟ وہی ماں کا خون حیض۔ کیا اپنے کو حق حاصل ہے بڑا سمجھنے کا؟